ماں باپ ہے جس کا دل کرے کہ بیٹا جہنم کی طرف چلا جائے؟ جنت پکی ہے؟ کہا نہیں، پھر بھی میں اپنے ماں باپ کو ترجیح دینے والا نہیں ہوں. کیوں؟ مجھے پتہ ہے میرے ماں باپ سے زیادہ محبت اگر کوئی مجھ سے کرتا ہے تو میرا رب کرتا ہے. اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ہماری غلطیاں اتنی ہیں، گناہ اتنے ہیں کہ واللہ اگر ان کی بدبو آنا شروع ہو جائے ہمارے پاس بیٹھے کوئی. یہ اللہ کی ذات ہے جس کا ایک نام الستیر ہے. میرے عزیز بھائیو، الستیر اللہ پاک کے صفاتی نام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نام بہت زیادہ ہے، فرمایا جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. علماء کہتے ہیں اللہ کے صفاتی نام آدھی توحید ہے. اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الستیر. الستیر کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ کہ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہ تو کیا، بڑے بڑے جو پاپ ہوتے ہیں اللہ ان پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. گناہ بندہ کرتا ہے، زیادتی بندہ کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے لوگوں سے زیادہ اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میں ان کے گناہوں کو ظاہر کیسے کروں، میرے بندے ہو کر میری نافرمانی کر رہے ہیں، میں ان کے راز کو افشا کیسے کر سکتا ہوں. الستیر اللہ رب العالمین پردہ ڈالتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کل قیامت کے دن ایک بندے کو اپنی طرف بلائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ پاک اسے اپنی چادر کے اندر کر لیں گے، اپنے قریب کریں گے، اتنا قریب کریں گے اپنی چادر میں لے لیں گے. اللہ پاک پوچھیں گے اے میرے بندے فلاں وقت دنیا میں جب تو اکیلا تھا یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا یا اللہ غلطی ہو گئی تھی، کیا تھا. اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پر جب تو اکیلا تھا یہ بھی گناہ کیا تھا؟ یا اللہ جی کیا تھا. یہ بھی گناہ کیا تھا؟ یا اللہ جی کیا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے دنیا کے اندر میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، آج بھی تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے معاف کر دیتا ہوں اور تجھے اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہوں. میرے بھائیو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، جو اللہ کی رحمت ہے نا بڑی وسیع رحمت ہے، عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے. مگر جیسے اللہ نے پہلے اصول بیان کیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ کہ تمہارے رب نے اصول بنایا ہے کہ میرے اوپر تم پر رحمت نازل کرنا فرض ہو چکا ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا اصول ہے. اللہ پاک کے اصول ہے میرے بھائیو. جیسے رحمت کی انتہا نہیں ہے ایسے اللہ نے اصول بنائے ہیں. یہ رحمت کس کو ملے گی؟ اللہ پاک نے اصول بنا دیے، یہ رحمت اللہ کس پر نازل کریں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس اصول کو یہاں پر لا کر بند کیا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت نازل کرے تو دنیا والوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا کرو. من لا یرحم لا یرحم. جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا، غلطی ہو جائے آنکھیں نکالتا ہے، غلطی ہو جائے گالیاں دیتا ہے، غلطی ہو جائے تانے دیتا ہے، کسی کا گناہ کیا دیکھ لیا اپنی زبان بند نہیں ہوتی. من ستر مسلما سترہ اللہ. جو کسی کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں. اور ہمارے ہاں جس کو مجلس میں پتہ ہونا کہ فلاں بندے سے یہ غلطی ہو گئی ہے وہ چوڑا ہو کے باتیں کرتا ہے، وہ گریبان کھول کے باتیں کرتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے میرے پاس اس کی کمزوری ہے، میرے پاس اس کا راز ہے. میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زندگی کے اندر کن معاملات کے اوپر سرخ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. کس بات کے اوپر رنگ تبدیل ہوا؟ جب کسی کو کسی کے گناہ کی آڑ دلائی گئی تو تم نے یہ کیا، یہ غلطی تم نے. اور ہمارے ہاں تو ہر دوسرا بندہ، ہر دوسرا کیا، ہر انسان ہی ایسا ہے. اکثریت ایسی ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے وہ چھپتا پھرتا ہے کہ میرا جس کو پتہ چل گیا ہے اللہ کا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ مجھے رسوا کر دے گا. میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت نازل کرے، لوگوں پر رحم کرے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ گناہوں کو معاف کرے، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالے. لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس وہ عورت آتی ہے، یا اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کی غلطی ہو گئی، پیٹ کے اندر بچہ ہے، حرام کا بچہ ہے. میرے بھائیو سوچو تو صحیح ذرا، ہمارے پاس کوئی ایسی عورت آئے اس کو کوئی انسان سمجھنے کے لیے تیار ہے، اپنے قریب جگہ دینے کے لیے، گلی محلے میں رکھنے کے لیے تیار ہے. نبی علیہ السلام نے کتنی شفقت کے ساتھ کہا، یہ نہیں کہا پکڑو بند کر دو، مار دو، یہ کر دو وہ کر دو. کہا کہ آپ چلی جائیں،
جب بچہ پیدا ہوگا تب آ جانا. وہ عورت پھر آئی ہے, کہا آپ بھی چلی جائیں, جب یہ کھانے پینے کے قابل ہوگا تب آ جانا. وہ پھر آئی ہے, پھر اس کو رجم کا حکم دیا گیا ہے. میرے بھائیوں, جب رجم کا حکم دیا گیا, سنسار کیا گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر, اس کے خون کے چھینٹے پڑے, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ فاحشہ عورت ہے, یہ غلیظ عورت, اس کا خون میرے اوپر گرا. نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا, سرخ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے ایسے سرخ ہوتا جیسے اوپر انار کو نچوڑ دیا جاتا ہے, کہ خالد اس کو گناہ کی یاد دلا رہے ہو. جس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سارے کے سارے مدینے والوں کو اللہ بخش دے. تو میرے بھائیوں, اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے, لوگوں کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالا کرے, مگر یہ زبان چپ ہی نہیں ہوتی, باتیں کرتے جائیں گے. میرے عزیز بھائیوں, یاد رکھیے گا, رمضان المبارک کے مہینے سے وہ بندہ فائدہ اٹھا نہیں سکے گا, وہ بندہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکے گا جو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به, جھوٹی بات جس نے نہیں چھوڑی, اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, فلیس للہ بہا حاجہ, اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ پڑھیں نا کوئی کتاب سلف صالحین کے بارے میں, سلف صالحین نے 3 چیزیں لکھی ہیں, 3 چیزیں لکھی ہیں. کہا کہ جس بندے کی عبادت کے اندر سستی آ چکی ہے, جس بندے کی عبادت میں سستی آ چکی ہے, اور جو بندہ رزق سے محروم ہوتا جا رہا ہے, اور جس بندے کے گھر میں برکت نہیں آ رہی. سلف صالحین کہا کرتے تھے اس سے ایک غلطی ہوئی ہوگی, رزق میں برکت نہیں ہے, اور رزق مل بھی نہیں رہا, اور عبادات میں سستی ہے. عبادات میں سستی کیا ہوتی ہے؟ میں یہ کام کل سے شروع کر دوں گا انشاءاللہ, نماز پڑھنی کل سے شروع کر دوں گا, روزہ رکھنا کل سے شروع کر دوں گا, فلاں کام کرنا کل سے شروع. مومن کی کل نہیں ہوتی, مومن کی آج ہوتی ہے. ابھی سے شروع کرتا ہوں, ابھی سے, کیا پتا دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ 3 چیزیں, جو عبادات میں سست ہو جائے یہ بھی سزا ہے. کہا جو عبادات میں سست ہو جائے اور رزق سے محروم ہو جائے اور بے برکتی آ جائے, سلف صالحین کہتے ہیں پکی بات ہے اس نے فضول گفتگو کی ہوگی, فضول باتیں کی ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, محاسن اسلام میں سے, اسلام کا حسن اسی بات کے اندر ہے جو فضول کلام ہے, جو فضول باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. سلف صالحین یہاں تک کہا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیوں, ہم فضول باتیں تو کیا, ہم جب بھی بات کرتے ہیں کسی کی عزت مجروح کرتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں طعنہ زنی کرتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں آر دلاتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر اس طرح کے ہمارے کام ختم نہیں ہوں گے, اللہ کی رضا ہم کیسے پا سکیں گے, اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکیں گے. سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, فرمایا کہ سب سے جو بڑی کامیابی ہے اس کائنات کے اندر اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی, سب سے جو بڑی کامیابی ہے, خوشبختی ہے, انعام ہے, جو اکرام ہے, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, سب سے جو بڑی کامیابی ہے, فرمایا یہ اللہ کی رضا کا ملنا ہے, اللہ کی خوشنودی کا ملنا ہے, رب کی رضا کا ملنا پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں, کبھی سجدے کی حالت میں رو رہے ہوتے ہیں, گر گرا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے, اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھایا کرتے تھے, صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, فاقوں کی وجہ سے صحابہ کرام نماز کے اندر گر جایا کرتے تھے, غشی طاری ہوتی, بے ہوش ہو جایا کرتے. پاس سے منافقین گزرتے, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اپنے رب کے ساتھ اتنے سچے ہیں تو ان کا اللہ ان کو نوازتا کیوں نہیں, اللہ ان پر رحمتیں نازل کیوں نہیں کرتا, مال کیوں نہیں دیتا, دولت کیوں نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام پھیرتے ہیں, آپ نے یہ باتیں سنی, آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے, آپ نے کہا میرے صحابہ کاش کہ تم جان لو, کاش کہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس غربت کے اندر, ان فاقوں کے اندر, یہ بھوک کو برداشت کر کے, پیاس کو برداشت کر کے, یہ جو تم اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہو, میرے صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کیا ہے, تم سدا یہ دعا کرو, ہر وقت یہ دعا کرو کہ اللہ تمہارے فقر فاقے میں اضافہ کر دے. میرے بھائیوں, ایک مومن کی تڑپ یہ ہوتی ہے مجھے اللہ کی رحمت مل جائے, مجھے اللہ کی رضا مل جائے. اور یہ ملتی کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن
تشکرو یرضہ لکم، اگر آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے. آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ پاک تم سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لأن الرجل یأکل الاکلۃ ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کہ اللہ کی رضا کی دلیل یہ ہے، اللہ اس بندے پر راضی ہوتے ہیں جو پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، گلاس منہ کے ساتھ لگایا نیچے رکھا ہے الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. ایک لقمہ کھایا ہے اس کے بعد الحمدللہ کہہ دیا ہے، فرمایا یہ رحمت کا حقدار ہے، اللہ اس پر راضی ہوتے ہیں. اور میرے عزیز بھائیو، اللہ کس پر راضی ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، سچی بات ہے بھائیو، یہ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ کس پر راضی ہوتے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کو کیا مثال دینے کی ضرورت، اللہ پاک کو کیا مثال دینے کی ضرورت ہے؟ اور پھر مثال بھی کیسی دی ہے اللہ پاک نے؟ کہا کہ وہ بندہ جو صحرا میں سفر کر رہا تھا، جس کا گزر ایک جنگل سے ہوا، اپنی سواری پر ہے، اس کو باندھا ہوا ہے، اس پر کھانے پینے کا سفر کا سامان ہے، زیادہ راہ ہے، آنکھ لگی ہے، جب اٹھا ہے سواری پاس ہی نہیں ہے، ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، تھکا ہارا آ کر درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے، موت کے انتظار کرتا ہے. اچانک آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے میری سواری پاس. اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ سے پہلے جب اس کو ہوش آتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے سواری پاس ہے، خوشی میں آ کر کہہ دیتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اللہ پاک نے فرمایا جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے اس کی خوشی سے زیادہ میں اس پر خوش ہوتا ہوں. ایک بندہ بالکل لاچار ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے، کہا جب اس کو خوشی ملتی ہے، جب اس کو زیادہ سفر ملتا ہے، کھانے کو ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے، سفر کے لیے سواری مل جاتی ہے، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. کہا میرا بندہ جب آتا ہے، جھکتا ہے، جب گڑگڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس سے زیادہ میں اس پر خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے اسی کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، اسی کے لیے میں نے اپنے عرش کے اوپر ان رحمتی غلبت غضبی لکھے، اسی کے لیے میں ہر روز آسمان دنیا پر آتا ہوں. میرے عزیز بھائیو، ہمیں ہر حال کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی رضا. اور میرے بھائیو یاد رکھے، یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، یہ حدیث مکمل ایسے ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، بندے کی حقیقت کیا ہے، بندے کی حقیقت کیا ہے، اس کے پاس ہے کیا، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. مگر فرمایا اگر یہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر یہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے بھائیو، ایمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی دوست احباب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کا ذکر نہ کریں. علماء نے لکھا ہے بندے کے ایمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جن کے ساتھ جو ہم نوالا، ہم پیالہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق، ساری کاروبار کی باتیں، دنیا داری کی باتیں، گھروں کی باتیں، ہر طرح کے معاملات شیئر کیے جاتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. سب سے بڑی انسان کی کمزوری یہ ہوتی ہے اپنے حلقہ احباب کے اندر جب دعوت ہی نہیں دیتا، اور اگر جب کوئی دعوت دے دیتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، اللہ کہتے ہیں جب یہ کسی جماعت میں میرا تذکرہ کرتا ہے، اس سے بڑی جماعت میں، اس سے مقرب جماعت کے اندر میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے، میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں. نبی علیہ السلام عشاء مغرب کی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں چلے گئے. آپ باہر آئے، تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. آپ نے صحابہ کرام جو مسجد میں تشریف فرما تھے، جو عشاء کی نماز کے انتظار کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے اللہ کی رحمت کے انتظار کرنے والوں، اے نماز کے وقت کے انتظار کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے آج آسمان سے تم پر چانکا ہے، فرشتوں کے اوپر فخر کیا رب نے، یہ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کی کبریائی کو سمجھا کریں، اللہ کی بڑائی کو سمجھا کریں، اور اللہ کی محبت کو سمجھا کریں. کیا اللہ کو جھانکنے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بڑھائی کو سمجھنے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی لذت